إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں سب سے پہلو پہل اس خداوند قدوس کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بے راہ، بے بس نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ ضلالت سے راہ مستقیم پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور انہی میں آخری نبی تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان پر ہزاروں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی اللہم بارک علیہ۔ آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام کے معزز صدر محترم اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس پروگرام میں فکر آخرت اور اس کے تقاضے کے تعلق سے بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات، دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو و نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے تاکہ وہ ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرے جو زندگی یا تو بڑی عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی زندگی ہوگی، یا بڑی تکلیف کی، دکھ کی، مصیبت کی، رنج کی، غم کی، عالم کی زندگی ہوگی۔ محترم حضرات، امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں یوں بیان کیا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک ایسا شخص کو لایا جائے گا جس نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، بسر کرتا رہا، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو اسے میسر نہ آئی ہو۔ ایسا شخص کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک لمحہ گزارنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اے وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، بسر کرتا رہا، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو تجھے میسر نہ آئی ہو، بتاؤ جہنم کی ایک گھڑی چکھنے کے بعد تمہیں کوئی اپنا اچھا وقت بھی یاد ہے؟ وہ شخص کہے گا اللہ، جہنم کے ایک گھڑی دکھ چکھنے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری، غموں میں گزاری ہے۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے جہنم کے تعلق سے کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی، مسلمان بھائی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہمیں اس دنیا ہی میں ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں۔ اور آپ دیکھا کہ وہ شخص
جس نے ساری زندگی آرام سے گزاری، عیش و عشرت کے ساتھ گزاری، جب وہ جہنم کے ایک لمحہ گزرنے کے بعد وہ شخص اپنی زندگی کے سارے سکھ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص کو لایا جائے گا جس کے رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، ایسے شخص کو ایک لمحہ کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایک لمحہ جنت میں گزارنے کے بعد اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری، بتاؤ جنت کے ایک لمحہ گزارنے کے بعد تمہیں کوئی اپنا زندگی کے کوئی وقت بھی یاد ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ، جنت کی ایک گھڑی چکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں کتنی عیش و عشرت ہے، آرام ہے، سکون ہے، کہ وہ شخص جس نے زندگی بھر کٹی ہی دکھوں میں ہے، رہنے کو کوئی اچھا مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، وہ شخص جنت کے ایک لمحہ چکھنے کے بعد اپنی زندگی کے سارے دکھ کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے جنت اور جہنم میں فرق میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے زندگی اور موت دی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اتنے واضح اور صاف اعلان کے باوجود بھی اگر ہم اس دنیا کے بارے میں نہ سوچے، اس زندگی کے بارے میں نہ سوچے، تو ہم سے زیادہ بدقسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہے اصل زندگی کے لیے۔ یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ جس دن ہمارے مسلمان بھائی، نوجوان بھائی اس بات کو سمجھ لیں گے، وہ پھر جو ہے کبھی جو ہے اسلام سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جب انسان اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ اس دنیا میں ہی مشغول رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص اس دنیا میں نیک کام کریں گے، اچھا اعمال کریں گے، وہ شخص جنت میں جائیں گے، اور جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنمیوں کو جب آس ہوگی، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، اب جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جلے گا تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو، ان کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی پہلی دفعہ جلتے ہوئے ہوئی تھی۔ اس دنیا میں انسان جب چلا جائے گا، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالنے کے بعد جب وہ آگ کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے، جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، دکھوں سے نجات مل جائیں گی۔ نہیں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، جب ایک چمڑا چلے گا تو نیا چمڑا چڑھا دیں گے، پھر جلے گا پھر نیا چمڑا چڑھا دیں گے، پھر جلے گا پھر نیا چمڑا چڑھا دیں گے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ دکھوں سے نجات کے لیے آپ کو دکھوں سے نجات کے لیے دکھوں میں نجات کے لیے نہیں ہے۔ اس دن آپ نجات مانگیں گے پھر بھی آپ کو نجات نہیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، ان کے سامنے موت کو میڈے کی صورت میں، دمبے کی صورت میں
दुम्बे की सूरत में इनके सामने ज़बह कर दो ताकि इन्हें पता चल जाए कि दुखों से निजात के लिए मौत भी नहीं आने वाली है। उस दिन आप मौत चाहेंगे फिर भी मौत नहीं आने वाली है। अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू इस तरह ना मार, अगर मारना है तो 1 लख्त ही मार दे। उस वक़्त मौत मांगेंगे फिर भी मौत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमें और आपको समझना पड़ेगा, हमें और आपको आखिरत के बारे में सोचना होगा। अगर हम और आप लापरवाही से ज़िंदगी गुजारेंगे, आखिरत के बारे में सोचेंगे नहीं, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ करके जब चले जाएंगे तब अफसोस करेंगे, काश मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर चला होता, काश कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया होता, काश कि मैं हसद से दूर रहा होता, काश कि मैं फितना फसाद से दूर रहा होता। आज़ान मुअज्जिन फजर में हय्या अला सलाह कहते हैं, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह कह करके पुकारते थे कि आओ कामयाबी के तरफ। और मुअज्जिन फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह करके पुकारते थे कि आओ नमाज नींद से बेहतर है। फिर भी हम बिस्तर पर लेटे रहते थे। काश के मैं उस वक़्त मुअज्जिन जो हमें बुलाते थे, काश के अज़ान सुन करके बिस्तर को छोड़ करके 5 वक्त की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ा लिया करते, तो आज मेरे साथ ये हसर नहीं होता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है अपने आप को सुधारने का। मेरे नौजवान भाइयों, अभी सुधर जाइए, नहीं तो फिर कल क़यामत के दिन आपको पछताना पड़ेगा। क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा। आज आपको लग रहा है कि आज ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरा ससुर है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा बेटा है। कल क़यामत के दिन आपको कुछ काम नहीं आएगा। उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब जहन्नमियों जन्नती को देखेंगे कि वो आबे कौसर सलसबील के पानी पी रहे हैं, तो वो जहन्नमी कहेंगे कि वो शख्स तुझे जो पानी दिया है अल्लाह तबारक व तआला पीने के लिए, उनमें से 1 कतरा ही दे दे, 1 बूंद ही दे दे। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमें पीने के लिए दिया है, तुम्हें 1 कतरा भी पीने के लिए नहीं दिया है। मैं उस ज़िंदगी में भी भूखा रहना गवारा किया था, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं किए थे, 5 वक्त की नमाज पढ़े थे, अल्लाह के हर बात को माने थे, तब जा कर के मुझे ये मिला। आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमें पीने के लिए दिया है, तुम्हें 1 कतरा भी पीने के लिए नहीं दिया। आज भी मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं कर सकते। वो जहन्नमी जब देखेंगे ये मेरा भाई पानी देने के लिए तैयार नहीं, ये मेरा बेटा पानी देने के लिए तैयार नहीं, ये मेरा रिश्तेदार पानी देने के लिए तैयार नहीं, ये मेरा दोस्त पानी देने के लिए तैयार नहीं, तब कहेगा अल्लाह तू इस तरह ना मार, अगर मारना है तो 1 लख्त ही मार दे। इस तरह वो तमन्ना करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप कहाँ हैं? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमें और आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है। हमें अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भेजा इसलिए है ताकि हम आखिरत को बना सके, आखिरत के लिए कुछ सामान मुहैया कर सके। क़यामत के दिन जब आपको भूख लगेगी, भूख के लिए निढाल हो जाएंगे, आपको खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुछ देर के लिए 1000 साल तक पुकारते रहेंगे कि अल्लाह खाने के लिए कुछ दे दे, खाने के लिए कुछ दे दे। कुरान मजीद में इसका नक्शा खींचा है, इन्न सजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहल फिल इन्न सजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून। अल्लाह तबारक व तआला उनको कांटेदार दरख्त कांटेदार खाना दिया जाएगा, कांटेदार खाना उनको खाने के लिए दिया जाएगा। तब कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे खाने के लिए तो दे दिया है, अब पीने के लिए कुछ दे दे।
1000 سال تک پکارتے رہیں گے اللہ پیاس لگی ہے پینے کے لیے دے دے. 1000 سال تک پکارتے رہیں گے کہ پینے کے لیے دے دیجئے, کچھ پینے کے لیے دے دیجئے, تو وہ انہیں پینے کے لیے نصیب نہیں ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, آج ہمارے پاس اس دنیا میں ہم پانی 1 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں کر سکتے. گرمیوں کے موسم میں جب ہمیں پیاس لگتی ہے تب پھر ہم پانی ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈ کر کے پی لیتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن آپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا. آپ کو کیا ہوگا؟ جب آپ اس دنیا میں رہ کر کے کچھ کیے ہوں گے اچھے کام, جنتی بنیں گے, تب آپ کو پینے کے لیے ملے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس دن کے عذاب کے بارے میں, آج اس دن کی پیاس کے بارے میں, میدان حشر کی پیاس کے بارے میں. آج لاکھوں میل دور سورج ہے, پھر بھی ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن, میدان حشر کے دن, جب سورج آپ کے جو ہے بالکل قریب ہوں گے, تب پھر آپ اس دن کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اس دن اس تپش سے کیسے بچیں گے؟ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, کل قیامت کے دن انسان نفسی کے عالم میں ہوگا. کوئی پسینہ سے کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی سینہ تک ڈوبا ہوا, کسی کا گلا تک ڈوبا ہوا ہوگا. کل قیامت کے دن اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج گرمیوں کے موسم میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سائے گھر میں گھس جاتے ہیں, درخت کا سائے پر جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں, لیکن میدان حشر کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے آدمی کو اپنے سائے میں رکھے گا. 7 قسم کے آدمی کو اپنے سائے میں رکھے گا. فرشتوں کو کہیں گے کہ فرشتوں میرے ان 7 قسم کے بندے کو پکڑ کے لاؤ, گھیر کر کے لاؤ. فرشتے کہیں گے اللہ کہاں لے کے آئے؟ کہا کہ میرے عرش کے نیچے لے کے آؤ, میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا. آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں, میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا. تو ان میں سے ایک ہوگا امام عادل, ایک عدل کرنے والا حکمران, انصاف کرنے والا سرپنچ, انصاف کرنے والا سرگنا, انصاف کرنے والا منڈل. یہ لوگ اگر صحیح ڈھنگ سے انصاف کیے ہوں گے, اس دنیا میں حق بات کو پر جو ہے انصاف کیے ہوں گے, تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے دن جو ہے اپنے سائے پر رکھے گا. اور نمبر 2 میں شاب النشا فی عبادت اللہ. میرے بھائیوں یہ نوجوانوں کے لیے ہے. ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزار دی. ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو لب میں نہیں گزاری, جس نے اپنی زندگی کو لب میں نہیں گزاری, جس نے اپنی زندگی کو عیاشی میں نہیں گزاری, جس نے اپنی زندگی کو بدماشی میں نہیں گزاری, جس نے اپنی زندگی کو گاؤں کے قصبے کے چوراہوں میں کھڑے ہو کر کے غیروں کی بیٹیوں پر آوازہ کسنے میں نہیں گزاری. اس نے اپنی زندگی کو کس میں گزاری؟ اللہ کی بندگی میں گزاری. آج ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر 20 سال ہے, 25 سال ہے, ابھی ہم عبادت کر کے کیا کریں گے؟ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں جو ہے 7 قسم کو آدمی کو پکڑ کے لے کے آئیں گے. وہ گھیر کر کے لے کے اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. تو ان میں سے ایک نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزاری. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا. اپنی زندگی کو سدھاریے, اسلام کے مطابق زندگی کو گزاریے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج ہم اسلام سے کوسوں دور ہے, آج ہم اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اسلام کو
समझिए और आलिमों के साथ अपना राब्ता बनाइए, इंशाअल्लाह आप इस्लाम को समझ पाएंगे। अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता कि आगे मैं कुछ बोलूं। आखिर में मैं यही बात कह करके अपनी बातों को ख़त्म करूंगा कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हमें भेजा है आखिरत को बनाने के लिए। अगर इस दुनिया में रह करके हम आखिरत को बना नहीं पाएंगे तो हमसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान और कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाही हम तमाम मुसलमानों को आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।